الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین عزتدار خواتین اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے عظیم احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا. اس کے بعد درود و سلام ہو ہم سب کے محبوب نبی، پیارے نبی، ہم سب کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سب سے پہلے
میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم جس سے پیار کرتے ہیں، وہ مہمان بن کر کے ہمارے گھر آئے تو ہمیں خوشی بہت ہوتی ہے، اور ایسا مہمان جو آنے کے بعد ہم سے بہت پیار کرے، ہمیں بہت کچھ عطا کرے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کا غم اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ یہ رمضان جو کہ 1 مہینے کا مہمان ہے، آنے سے پہلے ہمیں خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان کی آمد سے قبل عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ ہم سے جانے والا ہے۔ محض 3 دن، یہ اللہ نے چاہا تو 4 دن اس رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، رمضان میں ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، پورے رمضان میں نے اس تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اور آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے، رمضان کے بعد سے لے کر رمضان کے شوال کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید سے پہلے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، عید سے پہلے کچھ چیزیں تو فرض ہیں ہمارے لیے، اور عید سے پہلے کچھ چیزیں سنت ہے۔ رمضان شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید گاہ تک جانے میں کچھ فرض ادا کرنا ہے اور ہمیں کچھ سنتیں ادا کرنا ہے، اور سب سے پہلا فرض جو ہمیں ادا کرنا ہے وہ ہے صدقہ فطر کو دینا، صدقہ فطر کو نکالنا ہے۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے چکر بازاروں کے لگتے ہیں، کوئی جوتے خریدنے جاتا ہے، کوئی کپڑے خرید رہا ہے، خوش ہے کوئی، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ تو اپنے گھر میں کاجو اور بادام لا کر کے تیار رکھ لیا ہے، آپ نے، آپ کے گھر میں سوئیاں موجود ہیں، کسی کے بچے تڑپتے ہیں، ابو کل ہمارے گھر میں کیا بنے گا؟ آپ نے اپنی غذا کے سارے انتظام کر رکھے ہیں، کوئی باپ تڑپتا ہے، کل میں اپنے بچوں کو عید کے دن کیا کھلاؤں گا؟ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، ان کا بھی خیال آپ کو رکھنا ہے، اور خیال کیسے رکھنا ہے؟ ہماری شریعت نے، ہمارے اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ صدقہ فطر کا طریقہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ معلوم یہ چلا یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے، ہر آدمی کو ادا کرنا ہے۔ اور کیا دینا ہے صدقہ فطر کے اندر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صاعا من تمر، 1 سا کھجور میں سے، او صاعا من شعیر، یا 1 سا جو میں سے، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، ہر آزاد کے اوپر فرض ہے، غلام کے اوپر فرض ہے، ہر مرد کے اوپر فرض ہے، عورت کے اوپر فرض ہے، ہر چھوٹے کے اوپر فرض ہے، ہر بڑے کے اوپر فرض ہے، تمام مسلمانوں میں سے جو گھر کا ذمہ دار ہوگا، اگر اس کے انڈر میں کوئی غلام ہے تو اس کی طرف سے بھی اس کو نکالنا ہے، اس کی فیملی کے جتنے بھی ممبرس ہیں ذمہ دار کو نکالنا ہے، اور کوئی اس فرض سے بچ نہیں سکتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر آپ کی بیوی کی ڈلیوری اور بچہ ہو گیا تو عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اور کس میں سے نکالنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کھجور میں سے نکالنا ہے، یا صاعا من شعیر، 1 سا جو میں سے نکالنا ہے۔ اور کب نکالنا ہے؟ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے ہم یہ ادا کر دیں۔ جو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو وہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن جو عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا، اس کی ویلیو عام صدقے کی رہے گی، صدقہ فطر کی نہیں رہے گی۔ دوسری حدیث دیکھ لیجیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں
ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے صاعن من طعام، ایک سا کھانے کی چیزوں میں سے، جو بھی کھایا جاتا ہے، گیہوں کھایا جائے، ہمارے یہاں تو عام طور سے گیہوں، روٹی، باجرہ کھایا جاتا ہے، بہار بنگال کے علاقے میں چاول کھائے جاتے ہیں، تو جو آدمی جہاں جیسی غذا کھاتا وہ ویسا نکالے۔ دالوں میں سے بھی زکوٰۃ فطر نکالی جائے، صدقہ فطر نکالا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم کھانے کی چیزوں میں سے نکالا کرتے تھے۔ اب جتنی بھی چیزیں کھانے کی ہیں، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ دال ہو، چاہے وہ جو ہو، غلہ ہو، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم ایک سا اس میں سے نکالتے تھے۔ اور کس میں سے نکالتے تھے؟ اوصاعا من شعیر، جو میں سے بھی ایک سا نکالتے تھے، اوصاعا من تمر، یا کھجور میں سے ایک سا نکالتے تھے، اوصاعا من اقط، یا پنیر میں سے ایک سا نکالتے تھے، اوصاعا من زبیب، یا منقع میں سے ایک سا نکالتے تھے۔ یہ اس وقت عرب کا کھانا تھا، اور جو ان کی غذا تھی ان کا کھانا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی میں سے نکالا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں آپ اس میں سے نکالیے۔ ہم اور آپ صرف گیہوں پہنچاتے رہتے ہیں۔ غریب کے گھر میں گیہوں کا انبار لگا ہے، میرے بھائیوں صرف گیہوں نہ پہنچائیں، اس کے گھر میں دالیں بھی پہنچایا کریں، اس کے گھر میں آپ روٹیاں اور جن جن چیزوں سے بنتی ہیں وہ بھی پہنچائیں، چاول بھی پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں اس بات کا خیال رکھیں صرف گیہوں نہ پہنچائیں، کیونکہ صدقہ فطر کا مطلب ہے عید کے دن غریب کے گھر میں بھی چولہا جل جائے، اس کے بچے بھی خوشیاں منائیں۔ اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، جو آدمی عید کی نماز سے پہلے دے دے تب تو وہ مقبول ہے۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اگر کوئی عید کی نماز کے بعد دے گا تو وہ ایک نارمل اور معمولی صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا۔ تو اس کا ٹائم کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے آپ ادا کر دیں۔ اگر آپ چاہیں تو عید کے دن سے 2 دن پہلے بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر دیا کرتے تھے، تو 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ دیا کتنا جائے؟ حدیث کے اندر جو بتایا گیا وہ صاع ہے، 1 سا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا پیمانہ تھا، 1 سا۔ اور 1 سا حجازی جو ہے وہ 5 رطل کا ہوتا ہے، اور 5 رطل کی جو موجودہ وقت میں جو وزن بنے گا وہ تقریباً 2.5 کلو کا، بعض لوگوں نے کہا کہ 2.5 کلو سے بھی زیادہ کا بنے گا، بعض لوگوں نے کہا کہ 3.25 کلو کا بنے گا، لیکن چونکہ علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ 1 سا کا وزن تقریباً 2.5 کلو ہوگا۔ اور میں نے وہ سا کا پیمانہ دیکھا ہے، میں نے چاول بھی اس کے اندر تولے ہیں، میں نے گیہوں بھی اس کے اندر تولا ہے، تو دونوں کا جو وزن ہے وہ تقریباً 2.5 کلو تک کا آتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی 2.5 کلو نکال دے، آدمی 2.5 کلو صدقہ فطر چاول میں سے، گیہوں میں سے، اور جو بھی تمام غلے جات ہیں اس میں سے نکال دے، تو جو 1 سا بتایا گیا ہے تقریباً 2.5 کلو کا۔ اب ایک اہم سوال، کیا رقم دے سکتے ہیں صدقہ فطر کے اندر؟ میرے بھائیوں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صاعا من طعام، ہم کھانے کی چیزوں میں سے نکالتے تھے۔ تو رقم دینا، پیسے دینا، کرنسی دینا، بہتر یہ ہے کہ آپ غلہ دیں۔ ہاں اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری، ہم حرام تو نہیں کہیں گے پیسے دینا، لیکن ہم یہی کہیں گے سنت یہ ہے، صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ کھانے کی چیزوں میں سے نکالتے تھے، اس میں کسی چیز کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں رقم نکالنے میں تو اختلاف ہے، تو جس چیز میں اختلاف نہ ہو اسے قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ جس چیز میں اختلاف ہی نہ ہو، جو چیز مسلم ہو، قرآن و سنت سے بالکل 100% ثابت ہو، اس کو نکالنے میں کیا حرج ہے؟ تھوڑی سی محنت لگ جائے گی، تھوڑا ٹائم آپ کا زیادہ جائے گا، تھوڑا آپ کو اپنی پیٹھ پر بوجھ لادنا پڑے گا، لاد لینا، کم سے کم جو قرآن و سنت کے مطابق صحیح بات ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جس چیز میں اختلاف بالکل نہیں ہے اس پر عمل کر لو، جس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے بہتر ہے کہ اس سے پرہیز کرو۔ کوئی اگر پیسے دے دے تو ہم حرام نہیں کہیں گے، ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن ہم یہی کہیں گے بھلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی رقم نہ دے کر کے غلہ وغیرہ صدقہ فطر میں ادا کرے۔ یہ چیز تو فرض ہے عید کی نماز سے پہلے۔ اب عید کی نماز سے پہلے جو چیز سنت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھو، جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو میرے بھائیوں ہر مسلمان کو چاہیے وہ تکبیر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ،
جب گنتی پوری کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ شوال کا چاند نظر ہونے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک گھروں کے اندر، محلوں کے اندر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میرے بھائیو، ایک مسلمان کے اوپر یہ بھی نبی کی یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ وہ تکبیر پکارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رمضان کے روزے مکمل کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر پکارو۔ اسی طریقے سے جب آپ عید کی نماز کے لیے آئیں تو عید کی نماز سے پہلے مناسب بات یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں، غسل سے فارغ ہو جائیں۔ مجھے پتا چلا کہ مسجد حمزہ میں جلدی نماز ہوتی ہے، عید کی سنت یہی ہے کہ جیسے ہی سورج شروع ہو جائے فوراً نماز ہو جائے، تو لوگ جلدی کی وجہ سے بغیر نہائے بھی آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مستحب عمل یہ ہے کہ نہا کر کے آئیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے نوازا ہے اچھے سے اچھا لباس پہن کے آئیے، بہتر سے بہتر لباس پہن کے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہے، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت عمر فاروق کی نگاہ ایک لال جوڑے پر پڑ جاتی ہے، ایک لال ڈریس پر پڑ جاتی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس وہ لے کر کے آئے اللہ کے نبی دیکھیے یہ لباس کتنا حسین ہے، کتنا زیادہ عمدہ ہے، اللہ کے نبی آپ اس لباس کو لے لیجئے، آپ کے پاس باہر سے جو وفد آتے ہیں ان کے استقبال کے لیے یہ لباس پہنا کیجئے گا، اور عید اور بقرعید کے موقع پر یہ لباس پہنا کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عید کے موقع پر اچھا لباس پہنا کرتے تھے۔ آئے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پہنو، کیونکہ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ آدمی جمعے کے دن، آدمی عید کے دن اپنی گندگی کو صاف کرے، غسل کرے، اچھا کپڑا پہنے اور اچھی خوشبو لگا کر عیدگاہ کے اندر تشریف لائے، تو یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ کھاتے، اور جب بقرعید کی نماز کے لیے آتے تو کچھ نہیں کھاتے، بقرعید کی نماز کے بعد کھاتے۔ آپ ایک مہینہ بھوکے رہے ہیں، آپ نے ایک مہینے تک روزے رکھے ہیں، اب عید کا دن ہے، آج یہ خوشی کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ عید کے دن جب آپ آتے تو کھجور کھا کے آتے، تاک کھجور، 1 3 5 7 9 11 جو تاک عدد ہوتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول عید کے لیے جاتے تو تاک کھجور کھا کے جاتے، اور جب بقرعید کی نماز کے لیے جاتے تو کچھ کھا کے نہیں جاتے۔ بہت سے لوگ بقرعید کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہے بقرعید کی نماز تک، یہ غلط ہے، وہ روزہ نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ عید کے لیے کچھ کھا کر کے جانا یہ سنت ہے، اور بقرعید کی نماز کے لیے کچھ نہ کھا کر کے جانا یہ بھی سنت ہے، روزہ نہیں ہے وہ، کیونکہ عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے، عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ پیدل چل کر جائیں اور پیدل چل کے واپس آئیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن سنت ہی، ہم آپ کو اس کو بالکل واجب نہیں کہہ رہے، سنت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور پیدل عیدگاہ سے لوٹتے تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل چل کر کے آتے تھے، ویرجع ماشیا، اور جب لوٹتے تھے تب بھی پیدل لوٹتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں من السنہ ان یخرج الی العید ماشیا، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آدمی عید کے دن پیدل جائے، تو یہ بھی سنت ہے، عید کے دن آئے تو اس بات کا خیال رکھیں تھوڑا پیدل چل کے آئیں، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے، عید کے دن ایک سنت یہ بھی ہے کہ عید کی نماز پڑھ لیں جس راستے سے آئیں، جب لوٹے تو راستہ بدل لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی اذا کان یوم عید خالف الطریق، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان النبی اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیر، ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس راستے سے آتے جب لوٹتے تو راستہ بدل لیتے، تو اس سنت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں عید کی نماز کے لیے آپ تو آئیں، ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی لے کر کے آئیں، عورتیں بھی عید کی نماز میں حاضر رہیں۔ یاد رکھیے عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز ہے،
حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ چھوٹی لڑکیوں کو، بڑی لڑکیوں کو، سب کو نکال کر عیدگاہ کے اندر تشریف لائیں. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لڑکی حائضہ ہے، اس کو پیریڈ آ رہا ہے، اس کو حیض آ رہا ہے، ایسی عورت بھی آئے عید کے لیے، ہاں وہ نماز میں شریک نہیں ہوگی، نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رہے گی. وَلْيَشْهَدْ دُعَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنوں کی دعا کے اندر وہ شریک رہے گی، مومنوں کی دعاؤں پر آمین کہے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورتیں بھی آئیں، ہاں نماز کی جگہ سے تو دور رہے، لیکن وہ جب مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو. معلوم یہ چلا کہ مسجدوں کے علاوہ یا مسجدوں سے جہاں ہماری عید کی نمازیں ہو رہی ہیں، تھوڑا ہٹ کر کے ایسا چھوٹا موٹا کیمپ ضرور لگایا جائے جہاں ایسی خواتین آئیں جو پیریڈ میں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو بھی اس نماز میں شریک ہونے کا حق دیا ہے اور تاکید سے دیا ہے. یہاں تک فرمایا کہ وہ دعا کے اندر تو شریک ہوں گی، نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن دعا کے اندر وہ ضرور شریک ہوں گی. تو اگر یہ خیال رکھ سکتے ہیں ایسی خواتین کا تو چاہیے کہ ہم بھی خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، کسی کے پاس نقاب نہیں ہے، اپنی سہیلی سے ادھار لے لیکن عید کی نماز میں آئے. ایک صحابی آئی اللہ کے نبی میرے پاس اوڑھنی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سہیلی کی اوڑھنی میں آ جا، لیکن عید کی نماز میں آ جائیے، بقرعید کی نماز میں حاضر ہو جائیے. میرے بھائیوں یہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، میرے خیال سے پورے سال میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا ہے، پورے سال میں ایسا موقع نہیں جب پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں. لہٰذا اس اجتماع کے اندر مردوں کو بھی آنا ہے، خواتینوں کو بھی آنا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے عید کا دن نماز بھی پڑھنا ہے، نماز کے بعد خطبے میں بھی شریک ہونا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کی دعاؤں میں بھی شریک ہونا ہے. ہم نے اور آپ میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے عید کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے فوراً بعد خطبے کے درمیان میں ہی نکل جاتے ہیں. یہ چیز بھی سنت کے خلاف ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی سننا ہے اور اس کے بعد ہم سب کو مسلمانوں کی دعاؤں میں بھی شریک ہونا ہے. تو یہ عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں. سب کو عید کی نماز کے لیے آنا ہے اور عید کی نماز اس مسجد کے اندر 6:45 بجے کھڑی کی جائے گی. میں اعلان بھی کر دوں، بعد میں اعلان کرنا تھا لیکن میں ابھی اعلان کر دے رہا ہوں، مسجد حمزہ کے اندر عید الفطر کی نماز 6:45 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں یہ عید کی چند سنتیں تھیں. رمضان تو جا رہا ہے لیکن یاد رکھیے ابھی رمضان گیا نہیں ہے. رمضان جانے والا ہے لیکن ابھی ہم اور آپ اس مہینے کے اندر ہیں. 3 دن بچے ہیں میرے بھائی. جتنا اللہ کی عبادت اور کرنا چاہیں کر لیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے رمضان کا مالک ہے، رمضان کے بعد بھی جتنے مہینے ہیں ان سب کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہے، رمضان کے بعد بھی آپ کو عبادت کرنا ہے. جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں یہ مسجد آباد رہی، رمضان کے بعد بھی ہمیں اس مسجد کو آباد کرنا ہے. میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے اپنے رب کے سامنے رونے کا. ابھی رمضان ختم نہیں ہوئے، ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی کروانے کا. ابھی 4 تاخراتیں گزری ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 4 تاخراتوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے یا نہیں ہے. ہاں ہمیں اتنا تو کنفرم ہے کہ 5 راتوں میں ایک ضرور ہے، لہٰذا 5ویں رات بھی جاگنے کا آپ اہتمام کریں. لوگ 4 جاگ لیتے ہیں، 27 جاگ لیتے ہیں اور آخری رات میں میرے بھائیوں عبادت کا وہ شوق نہیں رہتا ہے. یاد رکھیے 29ویں رات بھی آپ جاگنے کی کوشش کریے اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اگر شب قدر گزر گئی ہے تو اس کے فیض ہم سب کو نصیب فرما، اور اگر نہیں گزری ہے تو 29ویں رات کو شب قدر کی رات بنا دے. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو میرے بھائیوں رمضان تو ختم ہو رہا ہے لیکن نماز رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے. رمضان تو ختم ہو رہا ہے، صدقہ و خیرات ہمیں رمضان کے بعد بھی کرنا ہے. میرے بھائیوں رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اب سب سے اہم چیز جانتے ہو کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد سب سے اہم چیز ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے. صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا عید کا دن ہے، عید کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پر نگاہ پڑی. ایک آدمی حضرت علی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں اور کوئی زیتون کے چند ٹکڑے تھے وہ ٹکڑے کھا رہے ہیں. آج ہمارے گھر میں عید کے دن آئیے ماشاءاللہ اللہ کی خوب نعمت ہے. حضرت علی کا حال دیکھو،
सूखी रोटी खा रहे हैं। क्या तसव्वुर है कि ईद के दिन रोटी खाई जाए, या ईद की नमाज के बाद हमारे और आपके यहाँ तो मेवों के आइटम बनते हैं, हमारे और आपके यहाँ जो साल में कभी ना बने वो ईद के दिन बनता है। हजरत अली का हाल देखिए, सूखी रोटी खा रहे हैं। किसी ने सवाल किया, आए अली आज का दिन तो ईद का दिन है, आज का दिन तो खुशी मनाने का दिन है, हमने तो रमजान के रोजे मुकम्मल किए हैं, अपने रब को राजी रखने के लिए कितनी कोशिश की है, और आज का दिन अल्लाह ताला ने हमें खुशी के मौके पर दिया है, और आए अली आप ये सूखी रोटी खा रहे हैं, आप ये बासी रोटी खा रहे हैं और ये जैतून खा रहे हैं। मेरे भाई, उस मौके पर हजरत अली ने जवाब दिया था, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद व लैसल ईद लिमन अकलत तरीद। ईद उसकी नहीं है जो अच्छा खाना खा ले, ईद उसकी नहीं है जो अच्छा लिबास पहन ले। लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद व अकलत तरीद। ईद उसकी नहीं है जो अच्छा खाना खा ले या जो अच्छा लिबास पहन ले। व लैसल ईद लिमन क़ुबिल सियामुहु व क़ियामुहु। बल्कि ईद तो उसकी है जो अपने रोज़ों को और अपनी नमाजों को कबूल करवा ले। हकीकत में ईद उसकी है। तो मेरे भाइयों, ईद के बाद आपको दुआ भी करना है कि अल्लाह ताला हम सब के तमाम अमाल को कबूल फरमाए, हमारी तरावियों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे देने को कबूल फरमाए। अल्लाह जो भी इबादतें हमने की हैं बड़ी कमज़ोर इबादतें हैं, लेकिन अल्लाह तू दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह जितना हो सका हमने किया, कबूल करने वाली ज़ात तेरी ज़ात है। अल्लाह हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए। ये दुआ भी होनी चाहिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना तो जा रहा है, लेकिन हम सबको अपने अंदर प्यार और मोहब्बत को बरकरार रखना है, एक दूसरे के लिए अपने दिलों के अंदर जगह रखना है, एक दूसरे के लिए अपने दिलों को कुशादा करना है। शिकवे शिकायतें होती रहेंगी, रमजान की खुशियों में शरीक रहो, ईद की खुशियों में शरीक रहो मेरे भाइयों, और जो जिस मकाम पर है उसको उस मकाम के तहत दुआएं देते रहो। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझता रहे, ये भी हम वक्त की एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी ईद उल फित्र की सुन्नतों के ताल्लुक से, और क्या हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है ईद की नमाज से पहले पहले वो चीज़ें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह उसको ईद के खुतबे में आपके सामने बयान करेंगे। तो ये चंद बातें हैं, बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, रमज़ान के बाद भी हमें मस्जिदों को आबाद करना है, हमें नेकियों का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा, उस औरत की तरह ना हो जाओ जो खूब चरखा चलाती है, सूत काटती है और बहुत मेहनत करने के बाद उसको खत्म कर देती है, धागे को तोड़ देती है। कहीं ऐसा ना हो, आपने रमजान में खूब मेहनत की है, खूब नमाजों का चरखा चला लिया, रोजों का चरखा चला लिया, आपने सदका और खैरात का चरखा चला लिया, और ईद के बाद आप ऐसे गुनाह कर बैठे कि वो सारे आपके अमल पारा पारा हो जाए। तो अब मेरे भाइयों, इस चीज की नौबत ना आने दें। अपनी नेकियों की हिफाजत करना ये और बड़ी जिम्मेदारी है, नेकी करने से ज्यादा अहम है अपनी नेकियों को बरकरार रखना। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, इलाह आलमीन हमारी नमाजों को, हमारे तरावियों को, हमारे क़याम को, हमारी जुमला इबादत को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें मालूम है हमारी इबादतें बहुत कमज़ोर हैं, हमारी इबादतों के अंदर अब वो मज़ा नहीं है। अल्लाह ताला जैसी भी है, टूटी हैं फूटी हैं, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए कबूल करने वाली ज़ात तू है। अल्लाह हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, रमज़ान के अंदर एक अहम चीज़ है दुआ। एक मुसलमान को चाहिए और दिनों के मुकाबले रमज़ान के महीने में और ज़्यादा दुआएं करें। अभी दुआ का वक्त और है, और मांग लो दुआ, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करो, अल्लाह हमारी ज़ुबानें तो बेअसर हैं लेकिन तू दिलों का हाल जानता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल के अंदर बात हो लेकिन ज़ुबान पे नहीं आती है। अल्लाह तू दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ऐसी दुआएं जो हमारी ज़ुबानों पर नहीं आती हैं, दिल के अंदर हैं, अल्लाह हमारी उन दुआओं को भी कबूल कर ले। अल्लाह जो हम तुझसे कर रहे हैं उसे भी कबूल कर ले। अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर हो, अय अल्लाह हमें उसकी तौफीक नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, ये महीना आपका महीना है, ये शब क़द्र, ये रमज़ान का महीना तमाम मुसलमानों का महीना है। लिहाजा जैसी आपकी दुआएं हैं सब करें। अल्लाह ताला गरीबों की गरीबी दूर कर दे, अल्लाह ताला मुहताजों की मुहताजगी दूर कर दे। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह कर्ज में मुब्तला है, अल्लाह कर्ज की अदायगी की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह जो बाँझ है उनको बच्चे अता फरमा दे। अल्लाह जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज की अदायगी की तौफीक दे। ऐ अल्लाह आमीन, जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हैं अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे भाइयों, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हालात हमारे सामने, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। सोचो अगर वहां पर मरने वाला बच्चा आपका बच्चा होता तो कैसा लगता।
وہاں پر مرنے والا بوڑھا آپ کا باپ ہوتا تو کیسا لگتا؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اللہ سے ان کے لیے فریاد تو کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی، آپ اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں. اگر آپ وہاں سوال کریں تو شاید جواب یہی ہوگا کہ ہم تو کفن کا انتظام کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کے بچوں کو صحیح سلامت رکھے، اللہ ان کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کو امن و سکون کے ساتھ دنیا کے اندر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے الہ العالمین، جو اسلام کے دشمن ہیں الہ العالمین تو ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کو کائنات کے لیے عبرت کا نشان بنا دے. الہ العالمین دنیا کے اندر امن و امان قائم فرما. اللہ ہمارے ملک کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان محبتوں کو نفرتوں میں بدلنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے نفرت کرنے والوں کو تو تباہ و برباد کر دے اور اس ملک کے اندر امن و سکون نازل فرما. اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي إلا بالله وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.